کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بہترین دین جو ہے وہ عطا فرمایا۔ ہر دور میں جیسے بھی حالات سامنے آئیں گے، خواہ ٹیکنالوجی، عمارتیں، چلنے پھرنے کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیاں، وہ کس حد تک بھی کیوں نہ ترقی کر لے، لیکن انسان کو انسانی جامع کے اندر رکھنے کے لیے، انسانیت میں باقی رکھنے کے لیے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ موجودہ دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے بڑی تیزی کے ساتھ جو چیز آگے بڑھ رہی ہے وہ ہر ایک آدمی کی جیب میں موجود موبائل ٹیلی فون ہے، جو اب صرف بات کرنے کا ایک آلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کو دیکھنا، دنیا کو سمجھنا، اپنے آپ کا اظہار کرنا، دوسرے کا اندازہ لگانا، اس کام کے لیے وہ زیادہ استعمال۔ ہم بحیثیت مسلمان اس بات کے لیے پابند ہونے چاہیے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے، پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اسلام کیا کہتا ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم جاری فرمایا۔ کہ آپ جب موبائل چلائیں، جب موبائل پر کوئی خبر آپ اپنی طرف سے اپڈیٹ کریں یا کوئی خبر سنیں یا کسی خبر کو آپ آگے شیئر کریں، تو کیا اس کے دوران اسلام نے بھی آپ پر کوئی پابندی، کوئی ذمہ داری عائد کی ہے یا نہیں کی؟ نبی علیہ السلام نے دنیا کا سب سے بڑا نظام مسلمانوں کو عطا کیا، تبھی آج اسلام کائنات کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ روئے زمین پر سب سے بڑا دین ہے آج اسلام، حتیٰ کہ بے شمار طاقتیں اسلام کے مخالف ہونے کے باوجود روزانہ اہل اسلام جو ہے وہ اپنے دین کے معاملے میں ترقی پذیر ہیں، اپنی عبادت گاہوں کے معاملے میں ترقی پذیر ہیں، اپنے دائرہ اسلام کو، اپنے سماجی دائرے کو آگے بڑھانے کے لیے ترقی پذیر ہیں۔ کیا ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اللہ کریم کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والوں کو، قرآن پاک کو جب آپ پڑھیں گے تو قرآن پاک کے عام جزوی طور پر دو حصے، ایک تو اللہ کریم نے پورے انسانوں کو بار بار قرآن پاک میں مخاطب ہو کر یا ایھا الناس کہا، اور پھر جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو مانا انہیں یا ایھا المسلمین کہا۔ اللہ نے اپنے رب ہونے میں اور رسول اللہ کے رحمت للعالمین ہونے میں تقسیم نہیں کی، اپنے آپ کو رب العالمین بتایا، مطلب جو خدا ہے، جو ایشور ہے، جسے ہم اپنی مادری زبان میں اکال پرخ کہتے ہیں، وہ سب کا ہے۔ اور پھر پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے اعلان فرمایا کہ ہم نے تو پیغمبر اعظم نبی علیہ السلام کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بنا کے بھیجا۔ اسی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے گفتگو کی ہے
ان لوگوں سے گفتگو کی جن کو پابند کیا گیا رب اور رسول کے حکم کا. ہمیں کیا کہا کہ دیکھو اب تمہارے ہاتھ میں، یہ میں آپ کو اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، اب تمہارے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے، اب اس میں خبریں آ رہی ہیں طرح طرح کی، اس میں دوسری قوموں کے خلاف باتیں آ رہی ہیں، اس میں کسی کو ذلیل کرنے کی گفتگو آ رہی ہے، اس میں تمہارے خلاف خبریں آ رہی ہیں، اس میں تمہیں ذلیل کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس میں تمہارے مذہب کے خلاف پرچار آ رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، یہ جو تمہیں خبر پہنچا رہا ہے، یہ جو یوٹیوبر جس نے چینل بنایا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، کھولے قرآن کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے کہا قرآن پاک میں، ارے یہ جو تمہیں خبر دے رہا ہے یہ بندہ، یہ جو چینل ہے، یہ چینل کو جو چلانے والے لوگ ہیں، کیا یہ لوگ فاسق و فاجر تو نہیں؟ کیا یہ بے ایمان تو نہیں؟ یہ بد کردار تو نہیں؟ ارے خبر کی تصدیق کیے بنا جا کے دوسروں سے لڑ پڑو گے؟ پہلے ان کو دیکھو جو تم تک خبر پہنچا رہے ہیں. اگر یہ ایماندار ہیں تو خبر سچی ہے، اگر یہ بے ایمان ہے تو وہ خبر جھوٹی ہے. دیکھیں کیا بہترین فلسفہ قرآن نے بیان کیا. موبائل تو آج آیا ہے، سوشل میڈیا تو آج آیا. اللہ کریم 1450 سال پہلے قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی فاسق، کوئی فاجر، جب کوئی ناپاک آدمی، جب کوئی جھوٹا آدمی، جب کوئی بے ایمان آدمی، جب کوئی دوسروں سے دشمنی رکھنے والا، کوئی حسد رکھنے والا، کوئی چغلیاں کرنے والا، کوئی بے ایمانی کرنے والا تمہارے پاس خبر لے کے آ جائے، لکھا ہے یہ لفظ قرآن پاک میں، خبر سن کے دوڑ مت جانا کہ جا کے کسی کو مار دو، اور پہلے اس کو دیکھو یہ بدبخت ہے. اگر یہ صحیح ہوتا تو خبر صحیح ہوتی. تو یہی حکم آج کے موبائل کا ہے. جن خبروں کو سن کے آگے شیئر کر رہے ہو، پہلے اس چینل کو چلانے والے کو دیکھو، اس یوٹیوبر کو دیکھو، اس کے کردار کو دیکھو، اس کے رابطوں کو دیکھو، اس کے سلسلے کو دیکھو. اگر وہ اپنے لائف بڑھانے کے لیے، اگر وہ اپنے پیسے کمانے کے لیے، اگر وہ کسی ایک حکومت کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اگر وہ کسی ایک پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اگر وہ کسی قوم کو ذلیل کرنے کے لیے، اگر وہ دو بھائیوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، اگر وہ ملک میں فساد مچانے کے لیے خبر دے رہا ہے، تو اپنی عقل سے خود استعمال کر لو کہ رب نے کہا کہ یہ بے ایمان ہے، اس کی خبروں کے اوپر یقین مت کرنا. آپ نے کیا سوچا کہ قرآن صرف نماز پڑھنے کی بات کرتا ہے؟ قرآن صرف زکوٰۃ دینے کی بات کرتا ہے؟ قرآن پاک نے اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جینے کا ایک ایک راستہ بتایا. پھر کیا ہو گیا؟ سوشل میڈیا آ گیا. پھر کیا ہو گیا کہ ایکس بن گیا. پھر کیا ہو گیا؟ فیس بک آ گئی. جو مرضی کائنات میں آ جائے، جو اہل ایمان ہوں گے، جنہوں نے رب اور رسول کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، وہ نہ جھوٹ بولیں گے، نہ جھوٹ کو آگے شیئر کریں گے، وہ نہ جھوٹ کو اعتبار کر کے لوگوں کے ساتھ لڑنے جائیں گے. وہ سچ کے اوپر پہرا دیں گے. کل بھی پہرا دیتے تھے، آج بھی پہرا دیتے رہے. اللہ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والوں پر رب کی لعنت ہوگی. قرآن پاک میں آج لوگ بہروپیے بن گئے. یہ ان مسلمان یوٹیوبرز کو تو زیادہ کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جن کا دھندا جھوٹ بولنا ہے، جن کے اندر روح تک جھوٹ اتر گیا ہے، لیکن جن کو ایمان کی دولت دی گئی ہو وہ بھی بے ایمانیاں کریں. جن کو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا گیا ہو وہ بھی پیسے کمانے کے لیے جھوٹی سرخیاں بنائے. جن کو محمد رسول اللہ کے ساتھ عہد وفا جنہوں نے کیا ہو وہ بھی دوسری قوموں کو بھڑکانے کے لیے اپنے چینلوں کا استعمال کریں. تو یاد رکھو پھر تم میں اور منافقین میں فرق کوئی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ہر ایک حالات میں کچھ بھی ہو جائے سچ بولتا ہے، سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتا ہے. اور ویسے جنہوں نے جھوٹ کا دھندا چلایا ہوا ہے نا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ غریب لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر آج جھوٹ کا دھندا چلا رہے ہیں، جھوٹی پوسٹیں بناتے ہیں مسلمانوں کو غیر مسلموں کے خلاف بھڑکانے کے لیے، غیر مسلموں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے. یہ غریب لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی روزی روٹی جھوٹ سے جڑی ہوئی ہے.
یہ غریب اس لیے ہیں کیونکہ سچ بولنا مہنگا سودا ہے، سچ پر چلنا مہنگی بات ہے، سچائی کی بات کرنا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے، اس لیے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ سستا سودا تو یہی ہے کہ کسی حکومت کو راضی کرنے کے لیے، کسی اپوزیشن کو راضی کرنے کے لیے، کسی سرمایہ دار کو راضی کرنے کے لیے، کسی خاص بڑے لیڈر کو راضی کرنے کے لیے، کسی خاص مذہب کے طبقے کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو لوگ ہماری واہواہی کریں گے۔ جتنی مرضی دنیا میں واہواہی کر لو، جھوٹ بولنے والا جب قبر میں جائے گا، قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ دائیں پسلی ٹوٹ کے بائیں کے اوپر چڑھ جائے گی، اس وقت کہا جائے گا کہ اس جھوٹ کا مزہ چکھو جو تم دنیا کے اندر بولتے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے منع کیا، اللہ نے منع کیا قرآن پاک میں کہ جھوٹی خبریں نہ پھیلاؤ، جھوٹ نہ بولو۔ ایک بہت مشہور حکایت ہے، خاص کر ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جنہوں نے لبادہ سچ بولنے کا پہن رکھا ہے۔ ایک چڑیا اور چیڑا دونوں درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، مشہور حکایت ہے یہ، سنیے، دل کے تھام کے اس کو اپنے دل پر نقش کر لیجئے۔ چڑیا اور چڑا درخت کے ٹہنی پر بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنی دیر میں چڑیا نے کہا کہ وہ دیکھو سامنے ایک بندہ آ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ شکاری ہے، ہم دونوں یہاں سے اڑ جاتے ہیں۔ تو اس چڑے نے کہا اپنی چڑیا سے کہ نہیں نہیں، تو اس کو دیکھ تو صحیح، شکل سے بھلا مانس لگتا ہے، کپڑے بھی شکاریوں والے نہیں پہن رکھے، اس کے ہاتھ میں کوئی تیر بندوق بھی نہیں ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ ابھی چڑیا کو اس بندے کو دیکھنے کے بعد اپنی رائے دے رہا تھا، اتنی دیر میں ایک تیر آیا، اس چڑے کو لگا اور چڑا تیر کے ساتھ ہی گر گیا جا کے زمین کے اوپر۔ تو چڑیا نے بادشاہ وقت کی عدالت میں مقدمہ کیا۔ جب مقدمہ چلا، شکاری کو گرفتار کر لیا، یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اسی نے مارا ہے۔ تو پرانے دور میں آج سے 1000 سال پہلے یہ روایت تھی کہ بادشاہ جو تھے، قاضی جو تھے، وہ جن کا کوئی بندہ مر جاتا تھا، نقصان ہو جاتا تھا، اس سے پوچھا کرتے تھے ہاں بھئی مجرم تو پکڑ لیا، ثبوت بھی مل گیا، اب تم بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ اب بادشاہ نے چڑیا سے کہا کہ تم بتاؤ کیا چاہتی ہو، پکڑ لیا ہم نے اس کو۔ مولانا نے اس حکایت میں لکھا کہ چڑیا نے جو بات کہی، وہ دیکھو انسانوں چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس چڑیا نے ایک بات کہی بڑی تاریخی، کہنے لگی بادشاہ سلامت، وہ جو چڑا مر گیا واپس تو آ نہیں سکتا، اور میں نے اس کی جان لے کے کرنا کیا ہے، لیکن میرا آپ سے ایک مانگ ہے، میرا آپ سے ایک مطالبہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کیا مطالبہ کرنا چاہتی ہو؟ تو اس چڑیا نے تاریخی بات کہی کہ بادشاہ صاحب آج سے ملک میں ایک قانون بنا دے کہ جو شکاری ہیں وہ شکاریوں والے کپڑے پہنے، جو اچھے لوگ ہیں وہ نیکوکار کے کپڑے پہنے، جو ٹھگ ہیں وہ ٹھگوں والے کپڑے پہنا کریں، جو ایماندار ہیں وہ ایمانداروں والے کپڑا پہنا کرے۔ چڑا اس لیے مارا گیا کیونکہ اس نے نیک لوگوں والے کپڑے پہن رکھے تھے، اگر یہ شکاریوں کے کپڑے میں ہوتا تو ہم اس کے دھوکے میں نہیں آتے کبھی۔ آج جو لوگ بیٹھے ہیں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، اچھے بن کے وہ میٹھا زہر لوگوں کے دلوں میں بھر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں میٹھا زہر بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے۔ بازار میں اگر کرونا آ گیا تو ماسک لگانا سب کی ذمہ داری تھی، سینیٹائزر استعمال کرنا سب کی ذمہ داری تھی، فاصلے سے کھڑے ہونا سب کی ذمہ داری تھی۔ اسی طرح اگر ملک میں، آپ کے سماج میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے دوستوں میں اگر کوئی زہر گھولتا ہے تو اس سے بچنا بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے آنکھیں بند کر کے ہر ایک بات کا یقین نہیں کرتے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اس لیے نہیں سوشل میڈیا چلا رہے کہ اگر کوئی مسلمان غلط کام کرے گا تو ہم کہیں گے یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم اس لیے نہیں
میدان کے اندر کھڑے ہوئے کہ ہم نے شروع سے لے کے آج تک یہی کہا کہ جو مسلمانوں نے کیا وہی ٹھیک نہیں. ایک بندہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا, یہودی آیا, اس نے کہا یہ تلوار میں نے خریدی تھی. مسلمان نے, منافق نے کہا نہیں میری ہے. تو نبی علیہ السلام نے فیصلہ کس کے حق میں کیا؟ انصاف کا فیصلہ اس یہودی کے حق میں. پھر وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا, مسلمان منافق, وہ حضرت ہم نے آپ سے فیصلہ کروانا ہے. تو یہودی نے کہا جس سے مرضی فیصلہ کروا لے. اس مسلمان منافق نے سوچا عمر تو مسلمانوں کے ہمدرد ہیں, یہ تو مسلمانوں کے بہت بڑے چاہنے والے ہیں, وہ بہت بڑے عاشق ہیں, ان کے آنے سے تو بیت اللہ میں اذان ہوئی, ان کے آنے سے تو مسلمانوں نے نمازیں سرعام پڑھنی شروع کی ہیں, یہ تو میرے حق میں فیصلہ کریں گے. عمر فاروق نے اس منافق مسلمان کی گردن اتروا دی. فرمایا جو محمد رسول اللہ کا انصاف والا فیصلہ نہیں مانتا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ انصاف کے فیصلے کو بدلا جا سکتا ہے, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. انگریز کے دور کی بات ہے, سہارنپور میں ایک جگہ پہ مسلمانوں کا قبضہ تھا. مسلمان وہاں مسجد بنانا چاہتے تھے, اور وہاں کے جو ہندو بھائی تھے وہ کہتے تھے یہ جگہ ہماری ہے. انگریز کی عدالت میں مقدمہ چلتا رہا. جب مقدمہ قریب آیا, فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا, تو جج نے دونوں فریق سے کہا, مسلمانوں سے بھی غیر مسلموں سے بھی, بھئی کوئی ایسا بندہ ہے پرانا آدمی جس کو تم گواہ کے طور پہ لے آؤ جو یہ بتا دے کہ جگہ اصلیت میں کس کی ہے. تو مسلمانوں نے اور غیر مسلموں نے کہا ہاں جی یہاں مفتی مظفر صاحب ہیں, بڑے بزرگ ہیں, اللہ والے ہیں, بڑے پرانے ہیں. تو غیر مسلموں نے بھی کہا ہاں وہ اگر آ کے گواہی دے دیں گے. اب جتنے مسلمان تھے سارے خوش ہو گئے کہ لو جی صبح مفتی صاحب آئیں گے, کیونکہ مولانا تو مسلمان ہیں, مفتی صاحب تو اللہ کو ماننے والے ہیں, تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتے ہیں. وہ آ کے مسجد کے حق میں بیان نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ لیکن تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ جب مفتی صاحب عدالت میں پہنچے, انگریز جج نے پوچھا کہ یہ جگہ کس کی ہے اور آپ نے بچپن سے اب تک کس کے پاس دیکھی. مفتی صاحب نے کہا کہ رب رسول کو جان دینی ہے, یہ جگہ ہمارے ہندو بھائیوں کی ہے, انہی کی ملکیت ہے, انہی کا قبضہ تھا, ہمارا فریق جھوٹ بولتا ہے. یہ ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے انصاف کے عالم کو پکڑا ہے, دوسروں کی طرح نہیں کہ جب کوئی ان کا بچہ غلط کام کرے, وہ کوئی ٹھگی کر لے تو سارے لوگ اس کی طرف کھڑے ہو جائیں, کہ تعداد کے بل پر انصاف قائم نہیں ہو سکتا ہے. نوٹ کر لیجئے آپ اپنے دل کے اس بات کو, تعداد کے بل کے اوپر انصاف قائم نہیں ہو سکتا. کہیں آپ کی تعداد زیادہ ہے تو آپ سوچیں کہ دوسری قوم کو دبا لیں, کہیں ان کی تعداد زیادہ وہ سوچیں کہ دوسری قوم کو دبا لیں. جو لوگ تعداد کے بل پر انصاف کرنا چاہیں گے وہ دنیا میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. انصاف تو عدل کے ساتھ قائم ہوتا ہے. محمد رسول اللہ نے کائنات میں عدل کر کے دکھایا ہے. اسلام کی اعلیٰ روایتیں اس بات کی گواہ ہے. مسلمانوں سوشل میڈیا چلاتے ہوئے بھی یہ یاد رکھیں اس بات کو کہ جو لوگ جھوٹی خبریں بنا کے بیچ رہے ہیں, آپ کہیں گے ہمارا بھائی ہے, ہمارا رشتہ دار ہے, ہمارا چینل بنا ہوا, یہ بالکل ٹھیک ہے جب تک اس کی نیت کا پتہ نہ لگ جائے. اور اگر وہ قصدن جھوٹ بول رہا ہے تب بھی ان خبروں کو شیئر کرنا حرام ہے. اگر وہ قصدن جھوٹ بول رہا ہے تو اس سے کمائے ہوئے پیسے حرام ہیں. اور جو لوگ رزق حرام اپنے گھر پر لے کے جاتے ہیں, 2 وقت روٹی سکون سے نہیں کھا سکتے, ان کے گھر کے اندر سکون نہیں آ سکتا. لکھ لیجئے اس بات کو. بناوٹ کی زندگی ہے, بناوٹ کی زندگی ہے. جو لوگ جھوٹ کا دھندا آج کر رہے ہیں دیش میں, بناوٹ کی زندگی ہے. اصلیت میں پوچھو, اصلیت میں زندگی کیسے گزری ہے, کتنی تکلیفیں ہیں, دکھ ہیں, رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہیں, اقارب بچھڑے ہوئے ہیں, گھر کا ماحول پر گندا حال ہے. اصلیت تو دیکھو کہ پردے کے پیچھے کیا ہے. تو اس لیے ہماری تو یہ ذمہ داری بنتی ہے, ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے, یہ باتیں آپ کو اس لیے سمجھائی جا رہی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم جھوٹ کا پرچار نہیں کر سکتے. یہ محمد رسول اللہ کا حکم ہے, اللہ کریم کی طرف سے پابندی عائد کی گئی
کہ نہ ہم جھوٹ سننے والے، نہ جھوٹ بولنے والے، نہ جھوٹ کو آگے نشر کرنے والوں میں سے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی بے شمار خوبیاں ہیں۔ ایک خوبی ان کی بہت بڑی نمایاں ہے، جب کبھی کوئی بات ہو جاتی تھی ان کے آپس میں بھی یا دشمن سے بھی، جب نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، دربار نبی علیہ السلام میں آتے تھے، پوری بات بتاتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم نے یہ بات کہی، اس نے یہ بات کہی۔ ایسا نہیں کہ جب ہم بات کرنے لگے، ہم لوگ بھی تو گھر میں آپس میں ابھی بچپن سے ہی بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں کہ فون اٹھا کے کہہ دو گھر پہ نہیں ہے، ایسا کہہ دو ایسا نہیں ہے۔ تو جو آپ پرورش ہی جھوٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آگے جا کے پھر وہ جھوٹ کی واپسی آپ کی طرف ہونے والی اور کسی کی ہونے والی۔ ابھی حالیہ واقعات جو ہیں پچھلے 2-3 دن کے، ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بنگلہ دیش کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے پچھلے کئی مہینے سے ایک تحریک چلائی۔ وہاں جو سرکار ہے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہی تھی، انہوں نے تحریک چلائی کہ وہاں کی حکومت کو باہر نکالنا، اور یہ اللہ کا نظام ہے۔ آواز خلق نکارہ خدا، مطلب جو جنتا کی آواز ہوتی ہے یہ خدا کا نکارہ ہوتا ہے۔ انہوں نے تحریک چلائی، خیر وہاں حکومت بدل گئی، لیکن جہاں ان اسٹوڈنٹس نے اپنے دیش میں حکومت بدلی، ان کو میں یہ بھی ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب حکومت بدل دی تو حکومت بدلنے کے بعد کوئی کرسی اٹھا کے بھاگ رہا ہے، کوئی میز اٹھا کے بھاگ رہا ہے، کوئی تختہ اٹھا کے بھاگ رہا ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اقتدار اگر آپ نے بدلا ہے تو آپ کا کردار کہاں چلا گیا درمیان میں سے؟ یہ کس شریعت کا حکم ہے کہ اگر کچھ دیر کے لیے بادشاہ کو تبدیل کرنا ہو تو لوٹ مار مچا دو؟ یہ تو کسی ملک کا دستور نہیں ہو سکتا، یہ تو اسلام کا دستور نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اوپر سے ظلم یہ کہ آپ کی آڑ میں اس ملک کے گنڈے وہاں کے ہندو بھائیوں پر، وہاں کے سکھوں پر، وہاں کے بودیوں پر ظلم کر رہے۔ کوئی کہاں کیا کر رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، آپ کے پاس محمد رسول اللہ کا دین ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی کو ناجائز تکلیف پہنچانے والے؟ آپ نے کس حق سے کسی کے گھر کو آگ لگائی؟ آپ نے کیا سمجھ کے کسی کو قتل کیا؟ کہ آپ راج بدلنے جا رہے ہیں یا گنڈا راج بنانے کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ بنگلہ دیش کی جگہ یہ کسی اور ملک میں ہوا ہوتا جہاں اسلام نہ ہو، بہت سارے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے، بہت سارے ملکوں میں، سری لنکا میں بھی ہوا، ہم نے کوئی ٹپڑی نہیں کی۔ بنگلہ دیش کے مسلمانوں، آپ تک پیغام اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ آپ اپنے ملک میں تو رہتے ٹھیک ہے، لیکن میرا اور تمہارا کلمہ ایک ہے۔ تم کلمے کی نسبت سے کچھ غلط کام کرو گے، پوری دنیا میں لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ بنگلہ دیش والوں نے کیا، لوگ کہیں گے کہ محمد رسول اللہ کے ماننے والوں نے غیر مسلموں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ آپ کے ساتھ اسلام کا نام جڑا ہوا ہے، آپ غلط کریں گے تو دنیا میں اسلام کے چہرے کے اوپر لوگ انگلی اٹھائیں گے کہ دیکھو مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کے دیش میں فلاں فلاں دوسرے مذہب کے لوگوں کے اوپر ظلم ہوا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ انصاف کا تقاضا اب یہ ہے کہ آپ کی حکومت کی تبدیلی کے دوران جن لوگوں نے آپ کے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ یا وہاں کے ہندو سکھوں کے ساتھ یا وہاں کے بودیوں کے ساتھ جو بھی بدماشی کی، ظلم کیا، ایسے لوگوں کو سرے بازار پھانسی دی جانی چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے انصاف کے اوپر قائم رہتے ہیں، ظلم کے اوپر قائم نہیں رہتے۔ مجھے پتا ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، وہاں بہت سارے مندروں میں، گردواروں کے باہر مسلمان بچے بیٹھے حفاظت کر رہے ہیں، لیکن وہ حفاظت اس وقت تک ناکافی ہے جب تک وہاں پہ جو لاکھوں دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچائی گئی، جب تک آپ ان کے زخموں پر ملم نہیں لگائیں گے۔ آپ کی یہ مدد جو ہے، یہ حفاظت ناکافی ہے جب تک آپ ان کے زخموں کے اوپر ملم نہیں لگائیں گے۔ ہماری تاریخ اس بات کی گواہی نہیں دیتی۔ پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرتے، مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف ایک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا پیچھے، وہ زور زور سے نعرے لگا رہا ہے، رسول اللہ اس کو بٹھاتے، کسی نے کہا آج بدلے کا دن ہے، نبی علیہ السلام نے کہا خبردار چپ ہو جاؤ، آج معاف کرنے کا دن ہے، اور یہ فتح مکہ ہے جہاں محمد رسول اللہ نے مکے کے رہنے والوں کو کہا تھا کہ جو لوگ اپنے گھروں میں ہیں ان کو امان دی جاتی ہے، جو لوگ اپنے کاروباری دکانوں پہ ہیں ان کو امان دی جاتی ہے، جو بیت اللہ میں چلے گئے ان کو امان دی جائے گی۔ یہ اسلام کی اعلیٰ تاریخ ہے کہ جہاں ہمیں اللہ طاقت عطا فرماتے ہیں وہاں ہم ظلم کرنے کی بجائے امن کو قائم کرتے ہیں۔ تو صرف بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو یہ پیغام اس لیے ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں بھارت سے، اس لیے نہیں کہ آپ اپنے دیش میں کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے، صرف اس لیے کیونکہ آپ کے ساتھ بھی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جڑی ہوئی، اس نسبت کی قدر کیجئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں بھی جو لوگ بات کا بتنگڑ بنا کے پیش کرتے ہیں، ایک کی 10 لگاتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ بھی اگر طاقت لگا لیں زہر گھولنے کے لیے، پوری دنیا کے لوگ بھی اگر طاقت لگائیں کسی کو بدنام کرنے کے لیے، تو میرے رب نے کہا کہ جب میں عزت دینے پر آؤں گا تو کوئی عزت چھین نہیں سکتا، اور اگر میں ذلیل کرنے پہ آ جاؤں تو کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، انہیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں موبائل چلاتے ہوئے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ڈپلیکیٹ خبروں کو ڈیلیٹ کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے غلط پرچار کرنے والوں کی انٹرنیٹ پر رپورٹ کرنی ہے۔ یہ کیونکہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چاہتے ہیں، یہ اسلام کا حصہ ہے۔ اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے تو لازم ہے کہ وہ نیکی کا پرچار کریں، جو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو خوشخبریاں بانٹیں۔ تو دعا بھی کیجئے، وقت بھی ہو گیا ہے کہ اللہ کریم ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد